عرب شیخوں کے بعضوں کے ہاتھوں پاکستان میں نایاب پرندے تلور کے مسلسل شکار کے باعث اب ان کی تعداد اتنی کم ہو گئی ہے کہ ان کے پاکستانی ملازم شیخوں کی سالانہ آمد سے پہلے ہی زندہ تلور پکڑ لیتے ہیں تاکہ ان کے شکار کا شوق پورا کرنے میں آسانی رہے اور عین وقت پر شرمندگی نہ ہو۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ تلور کے شکار سے ان کے دن تو پھرے ہیں، لیکن اس پرندے کی نسل تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کے باعث اب عرب شیوخ بھی اپنے ساتھ ہر سال محدود تعداد میں پرندے لا کر ہمارے ریگستانی علاقوں میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کی افزائش نسل ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ اماراتی شیوخ اب روس سے بھی اس پرندے کی فارمی بریڈنگ کا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں، جہاں یہ پرندہ بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال تلور کے شکار کی غرض سے آنے والے اماراتی اور سعودی شیوخ کو بلوچستان حکومت نے پسنی اور آواران کے علاقوں میں باقاعدہ زمینیں الاٹ کر رکھی ہیں، جہاں ان کے مستقل پاکستانی ملازمین سال بھر شیخوں کے جدید کمپاؤنڈز، گاڑیوں اور شکاری بازوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مقامی افراد کا دعویٰ ہے کہ تلور کے شکار کے لیے آنے والے شیوخ کی وجہ سے ان کے علاقوں کو بہت فائدہ ہوا ہے اور یہاں ترقی ہوئی ہے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر پسنی کے پرانے ایئرپورٹ کے قریب متحدہ عرب امارات سے آنے والے شیخوں کی رہائش کا نظام سنبھالنے والے حاجی حنیف بتاتے ہیں کہ سن 1983 میں ہمارا ٹرانسپورٹ کا کام اسپیئر پارٹس کی دکان اور پان کا کیبن تھا۔ پہلی بار سن 1983 میں ہی شیخ سرور بن محمد النہیان نے میرے والد بڑے حاجی صاحب سے گاڑی کرائے پر لی تھی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 31 سال تھی، تب میں بطور ڈرائیور ان کے ساتھ شکار کی مہم میں شریک ہوا۔ شیخ سرور کا تعلق متحدہ عرب امارات کی ابوظبی ریاست سے ہے۔ وہ متحدہ عرب امارات کے 6 حکمران خاندانوں میں سے ایک النہیان خاندان کے چشم و چراغ ہے۔ اس خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق بنی یاس قبیلے سے ہے، جو سن 1793 سے اس عرب خطے پر حکمرانی کرتا آ رہا ہے۔ 68 سالہ حاجی حنیف کہتی ہیں کہ اس وقت شیخ سرور تلور کے شکار کے لیے پسنی پہنچے تھے۔ میرے والد سے گاڑی کرائے پر لینے کے بعد وہ پھر مسلسل ہمارے پاس ہی آتے رہے۔ پھر میں اور میرا خاندان متحدہ عرب امارات کے النہیان خاندان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاوہ 10 خاندان اور ہیں جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں عرب شیوخ کی رہائش کا بندوبست کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، جس کے عوض انہیں بہترین معاوضہ ملتا ہے۔ اگر تاریخ دیکھیں تو زیادہ تر محققین پاکستان میں تلور کے شکار کی باقاعدہ شروعات کا وقت سن 1973 سے بتاتے ہیں۔ 70 کی دہائی سے باقاعدہ طور پر تلور کے شکار کے لیے خلیجی ممالک سے عرب شیوخ اور حکمران خاندانوں نے پاکستان آنا شروع کیا تھا۔ ان دوروں کو نجی دوروں کا نام دیا گیا، جسے پاکستان نے ماضی میں ان ممالک سے اپنے سفارتی تعلقات استوار کرنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ 80 کی دہائی میں خلیجی ممالک میں تیل کی پیداوار کے نتیجے میں بے پناہ دولت آئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے شیخ نجی دوروں پر زیادہ سے زیادہ پاکستان آنے لگے۔ سن 1983 میں ہی شیخ سرور دوبارہ آئے اور اس بار انہوں نے حاجی حنیف کو خود بلایا۔ یوں حاجی حنیف سے ان کی دوستی ہو گئی۔ حاجی حنیف بتاتے ہیں کہ پھر شیخ نے میرے گھر میں اپنی تقریباً 20 گاڑیاں کھڑی کر دی تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ شکار کے بعد یہ اپنی گاڑیاں واپس لے کر چلے جاتے تھے، لیکن اب کچھ گاڑیاں مستقل پاکستان میں ہی رہتی ہیں۔ سن 1984 میں حاجی حنیف نے شیخ سرور کو مشورہ دیا کہ وہ اس شہر میں یعنی پسنی میں اپنا گھر بنائے۔ اس وقت یہ لوگ جنگلوں میں ٹینٹ لگاتے تھے، پھر حکومت بلوچستان سے یہ جگہ ان کو الاٹ ہو گئی، شکار کرنے کے لیے بھی اور رہائش کے لیے بھی۔ پھر یہ طے پایا کہ شیخ سرور کے یہاں آنے پر ان کا خیال میں ہی رکھوں گا۔ حاجی حنیف کے بقول سن 1989 میں حکومت بلوچستان نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں الاٹمنٹ شروع کر دی۔ اس الاٹمنٹ کے بعد پسنی، پنجگور اور گوادر میں متحدہ عرب امارات سے شیخ آنے لگے۔ آواران کے علاقے جھلجاؤ کو قطر کے شیخوں کو الاٹ کیا گیا اور چاغی کے علاقے سعودی عرب کے شاہی خاندان کے لیے الاٹ ہوئے۔ حاجی حنیف نے بتایا کہ اس وقت نواب اکبر خان بگٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے۔ پھر یہاں شیخ کی رہائش گاہوں کی تعمیر شروع ہوئی۔ پھر ہم لوگوں نے یہاں درخت لگائے۔ عرب شیخ لیموں اور چیکو بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے یہاں ان کے زیادہ درخت لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح پنجگور میں حاجی زاہد، گوادر میں شیخ صدیق اور لالا نظر کے خاندان متحدہ عرب امارات سے آنے والے دیگر عرب شیخوں کی حفاظت اور رہائش کا انتظام کرتے ہیں، جس کے عوض انہیں بھاری معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس مہمان نوازی کے نتیجے میں علاقہ مکینوں کے لیے شیخوں کی جانب سے کنواں، پانی کی سپلائی کے لیے پائپ، ڈسپنسری اور ایک اسکول بھی قائم کیا گیا ہے۔ حاجی حنیف نے بتایا کہ سن 1980 اور سن 1990 کی دہائی میں ہم سب شکار کے لیے صبح سویرے نکل جاتے تھے۔ حاجی حنیف نے بتایا کہ عام دنوں میں ایک کمپاؤنڈ میں 25 افراد، جبکہ شیخ کے آنے پر کم از کم 35 افراد کام کرتے ہیں۔ اس کمپاؤنڈ کے باہر ہر شخص کو مختلف ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ ایک ملازم کو صرف شکار کے لیے تلور ڈھونڈنے کے عوض 35,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ 35 دیگر افراد کو شیخ کے آنے پر 5,000 فی کس تک مچھلی لانے، لیموں کے باغ کی حفاظت کرنے، باز کی ٹریننگ کرنے اور باتھ روم کی صفائی کرنے کے عوض دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام تر سرگرمی ہفتہ 10 دن کی ہوتی ہے اور اس دوران کئی گھر آباد ہوتے ہیں۔ حاجی حنیف کہتے ہیں کہ میرے تینوں بیٹے میری مدد کرتے ہیں۔ ایک بیٹا گراج کی حفاظت کرتا ہے، ایک تلور ڈھونڈتا ہے اور تیسرا شیخ کے باڈی گارڈ کے طور پر حفاظتی کام سنبھالتا ہے۔ میں گھر کا انچارج ہوں، ان کی رہائش کا ذمہ دار ہوں اور بنیادی طور پر ان کا ملازم ہوں۔ حاجی حنیف نے بتایا کہ سن 1980 اور سن 1990 کی دہائی میں ہم سب شکار کے لیے صبح سویرے نکل جاتے تھے، جس کے بعد ایک مقام پر باز کو ہوا میں چھوڑا جاتا تھا۔
ज़्यादातर इनके लोग पहले ही ये पता लगा चुके होते हैं कि किस जगह तलोर कितनी देर के लिए आता है। जैसे ही बाज को छोड़ा जाता हमारी गाड़ियाँ उसके पीछे दौड़ती। अब रेत हो या झाड़ियाँ आए हमें गाड़ी उसी बाज के पीछे भगाना होती है और जैसे ही बाज तिलोर को पकड़ता है हम लोग भी उतर जाते हैं और इन्हें खैमों में लाकर पकाकर खाते हैं। मौजूदा हालात के बारे में उन्होंने कहा कि अब हम लोग पहले से ही तिलोर पकड़ कर रख लेते हैं क्योंकि अब इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। हाजी हनीफ के बकौल अमाराती शयूख अब रूस में पैसे लगाकर इस परिंदे की निगहदाश्त और ब्रीडिंग का इंतजाम भी कर रहे हैं। हाजी हनीफ का दावा है कि यहाँ के लोगों पर इस शिकार और इसके एवज मुआवजा देने का बहुत असर पड़ा है। कहते हैं कि यहाँ पसनी में डिस्पेंसरी नहीं थी तो शेख ने वो बनवा कर दी, कॉलेज को बस दी, गाँव में स्कूल खोला, वाटर सप्लाई सिस्टम दिया और माड़ा में मस्जिद भी बनवाई। पसनी अस्पताल में एक हिस्सा तामीर किया है जो अब खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान पर आयद होती है। हाजी हनीफ कहते हैं कि अहम बात यह है कि शाही ख़ानदान का आना हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए और मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। इनके आने पर हम तमाम तर सामान मुकामी बाज़ारों से ख़रीदते हैं। शिकार के दिनों में हम अपनी तरफ से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल करके सिर्फ शेख साहब का इंतज़ार करते हैं कि वो कब आएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।